الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی کرم ہے. اس نے ہمیں اس نفس پرستی کے دور میں، مادہ پرستی کے گمراہی کے دور میں خدا تعالیٰ نے دین کی معرفت، قرآن و اہل بیت کی محبت، وقت کے امام کی شناسائی اور معرفت نصیب فرمائی ہے. اس پر شہزا پر بیٹھنے کی سعادت دی ہے. اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے، ان کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. خدا نے جہاں انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے کہ کس راستے پر چلے تو کمال حاصل ہوتا ہے، وہاں خدا تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو انسان کی مدد کے لیے قرار دیا ہے. انسان کی ذات کے اندر، ماحول کے اندر کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان آسانی سے اس راستے کو طے کر لے. راستہ آسان نہیں ہے، راستہ بہت مشکل ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ مثلا اس دنیا میں جو ذمہ داری ہے یہ آسان کام ہے، تو اس کو چاہیے کہ مولا امیر المومنین کی کلمات کو نہج و بلاغہ میں دیکھے. امام فرما رہے ہیں کہ راستہ سخت ہے. اگر مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں راستہ سخت ہے، اور یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے جو دنیا اور آخرت کے تمام مراحل کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح پہچانتا ہے، فرما رہے ہیں راستہ سخت ہے، اس کا مطلب ہے وہ کام واقعاً سخت ہے. اس سخت کام کے ساتھ خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ایسی طاقتوں سے نوازا ہے کہ یہ کام اس کے لیے آسان ہو سکے. ایک بہت بڑا قانون جو اس معاملے کے اندر ہے اور وہ ہمیشہ انسان کی مدد دیتا ہے، وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. ہم اور آپ تقریباً سب اس آیت کریمہ کو جانتے ہیں. فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو بس وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. اس آیت کریمہ کے دو پہلو ہیں اور وہ دونوں ہمارے سامنے واضح ہونے چاہیے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک پہلو اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اپنی توانائیوں کو اس چیز کی طرف لے کر جائے، یقیناً حاصل کر لے گا. جو ہم لوگ اردو کے محاورے میں کہتے ہیں ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ بظاہر ایک صحیح محاورہ ہے، لیکن اس کا ایک پہلو شاید صحیح بھی نہ ہو.
ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اگر کوئی واقعا ڈھونڈے تو سب سے پہلے تو خدا ہی ملتا ہے، باقی چیزیں تو ہے ہی نہیں اصلا، خدا کے سوا یہاں ہے کیا؟ اور یہ انسان کو خدا تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ اگر کوئی شخص واقعا خدا کو ڈھونڈے، اپنی زندگی کے اندر کوشش کرے اللہ کی بندگی کے لیے، ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آئے کریمہ فرماتا ہے کیوں نہیں ملے گی؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو یقیناً وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بہت سخت ہے، اور کیا فرمایا؟ انسان کو بس وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اب مثلا وہ یہ کہے کہ زبان سے کہہ رہا ہوں تو مل جائے چاہے میں کوشش نہ کروں، نہیں، یہ نہیں ہونے والا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو بس وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اب وہ کوشش کیا ہوگی؟ اب یہ تصور کریں کہ جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ کوشش ہو، وہ کوشش کس پائے کی ہونی چاہیے؟ کتنا انسان اپنی زندگی میں طاقت لگائے، توانائی لگائے، تو اس کو خدا تعالیٰ فرمائے یہ انسان نے کوشش کی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس صراط مستقیم ہے اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں کہتے ہیں کہ دو پہلو ہیں، اور اس استقیم سے استقامت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ استقامت کیا ہے، مستقیم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں استقامت مستقیم اس معنی میں ہے، ایک تو راستہ کہ بھئی راستہ وہ راستہ ہو جو آپ کی طاقت توانائی کو ضائع کیے بغیر آپ کو منزل تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا ایفرٹس لے لیتے ہیں، طاقت توانائیاں آپ کی کسی اور چیز میں بھی ضائع ہوتی ہیں، پھر آپ منزل تک پہنچتے ہیں۔ بعض راستے ایسے ہوتے ہیں ذرا سا بھی آپ کی طاقت توانائی ضائع نہیں کرنے دیتے، سیدھا آپ کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اس میں جو انسان استقامت کرتا ہے، ایک تو راستہ ہو گیا کہ مستقیم ہے، ایک انسان بھی تو استقامت کرتا ہے، وہ استقامت راستہ نہیں کرتا، وہ استقامت انسان کر رہا ہوتا ہے۔ کہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ایک دفعہ انسان اپنے وجود کی کچھ طاقتوں کو استعمال کرتا ہے راستے پہ چلنے کے لیے، باقی طاقتوں کو کہیں اور لگا دیتا ہے۔ ایک دفعہ انسان اپنے وجود کی ساری طاقتوں کو استعمال کرتا ہے راستے پہ چلنے کے لیے۔ جو راستہ طاقت ضائع کیے بغیر منزل تک پہنچائے وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کی ساری طاقتوں کو استعمال کریں اس راستے پہ چلنے کے لیے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو راستہ مستقیم ہو اور بندہ بھی استقامت دکھائے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک خوبی ہے، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے مولا امیر المومنین کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، اللہم صلی علی محمد آل محمد ان عظیم الشان ہستیوں کے صدقے میں ہمیں صراط مستقیم دکھا دیا۔ یہ راستہ ہے امیر المومنین کا راستہ، یہ راستہ ہے جو اہل بیت کا راستہ ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ایک معاملہ ہے، صراط تو پتہ چل گیا، استقامت ہے یا نہیں ہے؟ اب معاملہ استقامت کا جو آتا ہے تو پھر ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، یہ جو ہم سے بار بار کہہ رہے ہیں وہ ایک پل صراط ہے، پل صراط ہے، اور پل صراط کے اوپر چلنا شمشیر کی، تلوار کی نوک سے زیادہ باریک ہے، اور اس پہ چلنے میں ٹانگیں کٹ جائیں گی، مثلا پاؤں کٹ جائیں گے۔ یہ کیا ہوگا مثال کے اندر؟ یہ ہماری زندگی کی مثال ہوگی۔ راستہ تو امیر المومنین کا مستقیم ہے، لیکن چلنے والے استقامت دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے؟ اب معاملہ ہمارے اوپر آئے گا۔ اب آپ استقامت دکھاؤ۔ اب استقامت کیا ہے؟ عام زندگی کی مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، عام زندگی سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک عام انسان کی مثال لے لیتے ہیں، ہمارے معاشرے کا عام انسان، وہ کیا ہے؟ تھوڑا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے دین کے راستے پہ چلنا ہے، اس کے ذہن میں ہے، مثلا ہم دیندار کسی فرد کی مثال لیتے ہیں، اس کے ذہن میں ہے مجھے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، بندگی کے راستے پہ چلنا ہے۔ اب اس سے پوچھتے ہیں تھوڑا تمہیں اپنے حسن اور خوبصورتی کی بھی پرواہ ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، تھوڑا ٹائم اس پہ بھی لگاتا ہوں۔
اچھا تھوڑا اس کی بھی پرواہ ہے کہ جہاں پہ رہ رہے ہو وہ کتنا خوبصورت ہونا چاہیے، کتنا آرام ہونا چاہیے، اس میں کتنی آسائش ہونی چاہیے. ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی چل جائے گا. اچھا اس کا بھی تھوڑا معاملہ ہے کہ معاشرے کے اندر میری عزت کیسی ہے، میرا مقام کیسا ہے معاشرے کے اندر. ہاں یہ بھی ہے تھوڑا. اچھا تھوڑا اس کی بھی پرواہ کرتے ہو کہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے وہ تھوڑا ایسا ڈھنگ کا ہو جو ذرا لوگوں کے سامنے مجھے باعزت بنا دے. ہاں یہ بھی ہے. یہ بتاؤ اس راستے کے لیے جو خدا پہ چلنے کا تھا اس کے لیے کتنی طاقت رکھی ہے؟ اتنی ڈھیر ساری چیزوں پر انرجی لگائے جا رہے ہو، یہ بتاؤ خدا پہ چلنے کے لیے کتنی طاقت لگائی ہے؟ اب آپ اس کی پرائرٹیز دیکھ لیں. مثلا دیندار آدمی ہے، صبح کو اٹھتا ہے، الحمدللہ فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، بہت دیندار آدمی ہے. پھر پاکستان کی سٹینڈرڈ میں تو اگر فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو پھر تو بہت دیندار ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ فجر کی نماز تو یہ پڑھتا ہے، لیکن لائف میں جب زندگی میں اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو کس معیار پہ فیصلے کرتا ہے؟ طاقت توانائی کہاں لگاتا ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ بھائی مثلا 30%، 40% خدا کے لیے ہے، 60-70% کسی اور چیز کے لیے بھی ہے. اچھا اب یہاں پر ایک معاملہ ہے ہم لوگوں کے درمیان، بہت آسان سا معاملہ. وہ یہ کہ بھائی خدا فرماتا ہے میں شرک قبول نہیں کروں گا. شرک قبول نہیں کروں گا. کیا مطلب شرک قبول نہیں کرے گا خدا؟ خدا کہتا ہے میری بھی بندگی کرو، کسی اور کی بھی بندگی کرو، یہ مجھے قبول نہیں ہے. بندگی صرف میری کرو. تو خدایا ہم لوگ تو الحمدللہ سب کے سب مسلمان ہیں، ہمارے نام کے آگے عبدالحسین، محمد علی اور یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو ہم کہاں مشرک ہیں؟ ہم عیسائی نعوذ باللہ تعالیٰ، ہم یہودی ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ. نہیں یہ تو نہیں ہے. لیکن آدھی خدا کی چلتی ہے، آدھی ہمارے نفس کی چلتی ہے. یہ ہدف میں شرک نہیں ہے، یہ ہدف میں شرک ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ جتنے کام میں نے کہے یہ سب کر سکتا ہے انسان اگر خدا کو سوچ کے کرے، خدا کو سوچ کے کرے. ایک مثال عرض کرتا ہوں. کل پرسوں ہی میں دیکھ رہا تھا جب یہاں پہ عرض کرنے کے لیے روایات، تو ایک روایت پہ بہت نفیس روایت پہ نظر پڑی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد روایت میں لکھا تھا کہ صبح کا وقت تھا، اللہ کے نبی کے ہمراہ کچھ صحابی تھے. صبح کا وقت اس کا مطلب یہ کہ بس سمجھ لو فجر کی نماز کے فوراً بعد کا وقت، کیونکہ کراچی تو تھا نہیں کہ صبح 11 بجے ہوگی. اب وہاں پہ صبح جلدی ہوتی تھی، لیکن روایت میں لکھا تھا صبح بہت صبح کا وقت تھا. اس کا مطلب یہ کہ شاید ابھی سورج صحیح سے نکلا بھی نہیں ہوگا. تو ایک جوان کو دیکھا جو بہت چاق و چوبند تھا، اور وہ اپنی کمائی کے لیے کوئی محنت کر رہا تھا. اب یہ نہیں لکھا روایت میں کیا کر رہا تھا، مثلا جانور چرا رہا تھا، زمین پہ کھیتی باڑی کر رہا تھا، کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار کر رہا تھا، یہ نہیں لکھا ہوا. تو اصحاب نے دیکھا اور کہا کہ یہ مناسب جوان نہیں ہے، چاق و چوبند لگ رہا ہے، جسم کا اچھا ہے، لیکن اس کو اس وقت چاہیے تھا کہ اللہ کی بندگی کے لیے ٹائم لگاتا. یہ جو اتنی صبح کا وقت ہے یہ خدا کی بندگی کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور یہ نکلا ہے دنیا کو دیکھنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے مت کہو، ایسے مت کہو. پھر اللہ کے نبی نے 3 گروپ بنائے، 3 امکان بنائے. سب سے پہلے انہوں نے فرمایا شاید اس کو پیسے کی کوئی ضرورت ہو، یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا چاہتا ہو، صبح ہی صبح نکلا ہو اللہ سے دعا کر کے کہ خدایا میرے لیے حلال کا بندوبست کر. تو یہ حلال کمائی کے لیے نکلا ہو شاید، اور اس کو پیسے کی ضرورت ہو اور یہ نہ چاہتا ہو کہ دوسروں سے مانگے. تو اگر یہ اس کام کے لیے نکلا ہے تو یہ تو اچھا کام ہے، حلال کے لیے نکلا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے نکلا ہے، یہ اچھا کام ہے، تم اس کو برا نہیں کہہ سکتے. پھر اس کے بعد فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ مثلا اس کے بیوی بچے ہوں، اس کی ضرورت نہ ہو، اس کے بیوی بچے ہوں، حتیٰ روایت میں لکھا شاید والدین بوڑھے ہوں، اس کا ایک آدمی کی کمائی سے گزارا نہ ہوتا ہو.
تو اس نے سوچا ہو کہ میں زیادہ کماؤں، چونکہ مجھے اپنے بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی پالنا ہے، تو اس کا ایک آدمی کی کمائی سے گزارا نہ ہوتا ہو تو یہ صبح ہی صبح نکلا ہو تاکہ میں 2 آدمیوں کے برابر کمائی کروں، چونکہ مجھے زیادہ کمانا پڑے گا، میرے اہل و عیال ہیں۔ فرمایا اگر یہ کر رہا ہے تب بھی اچھا ہے، تب بھی اچھا ہے، تم اسے برا مت کہو۔ پھر تیسری بات فرمائی لیکن اگر یہ نکلا ہو کہ پیسہ کمائے تاکہ لوگوں کے سامنے نمائش دے کہ مثلا میرے پاس پیسہ بہت ہے، فرمایا ہاں یہ برا ہے، یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو میں نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ اپنا خیال کریں گے، جسم کا ظاہر آپ کا صحیح ہو، لباس آپ کا مناسب ہو، گھر میں جہاں آپ رہنے آرام ہو، ان سب کو انسان اللہ کے قرب کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ صرف مشکل ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا یہ خدا کے لیے کر رہا ہے یا اپنے لیے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے۔ یہ سب کام عبادت ہے۔ القاد لعیالہ کالجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اگر نیت صحیح ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا یہ صراط مستقیم پر ہے اور بندہ استقامت دکھا رہا ہے، بندہ استقامت دکھا رہا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے قانون کے طور پر، تم جس کی کوشش کرو گے اس چیز کو پالو گے۔ اب اس قانون کو استعمال کرتے ہیں اس عرض میں کہ جو چند دن سے آپ کی خدمت میں اسلام کی تربیت کے، اسلامی تربیت کے مراحل اور اس کے بنیادی اصول میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مثلا اسلامی تربیت کا ایک بنیادی اصل، اب میں تربیت کا مطلب بچوں کی تربیت نہیں لے رہا، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کے اوپر بہت ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، اور مثلا بچوں کو امام کی نصرت کے لیے کیسے تیار کریں، لیکن جتنا میں زیادہ غور کر رہا ہوں مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوتاہی ہماری اپنے اوپر تربیت نہ کرنے میں ہے۔ سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح مثلا کوئی جوان ہے یا مسن ہے یا ادھیڑ عمر ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو میری تربیت کیسے ہوگی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، میری طرح کا بھی کوئی عمر والا بندہ ہو، مثلا اتنی عمر گزر جائے، وہ کہ چلو میں نے بس 40-50 گزار لیا نا، جہاں مجھے پہنچنا تھا پہنچ گیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ نمبر 1، خدا کے سامنے نعوذ باللہ تعالی شیطان کے داؤں میں پھنسنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر میں نے اپنا کنٹرول مس کر دیا، اپنی تربیت پہ کام کرنا بند کر دیا، آہستہ آہستہ شیطان کے دام میں پھنس جاؤں گا۔ لہذا کتنی ہی عمر ہو گئی ہو، 70-80 سال بھی ہو، اپنی تربیت سے غفلت نہیں کرے، ورنہ خود بخود شیطان کے دام میں جائے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بھائی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی تھی، وہ پوری ہو گئی کیا؟ یہ راستہ بہت لمبا راستہ ہے۔ میں نے کل اتنے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی ہمارے وجود کے اندر تہخانوں کے اوپر تہخانے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر بہت ساری برائیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، مثلا حج و عمرہ کر لیا، زیارت کر لی، 10 خرابیاں میرے اندر ہو سکتی ہیں، پہلے قریدوں تو صحیح پہلے۔ اور اگر کوئی خرابی چھپی ہوئی تھی تو کیا وہ میری جان چھوڑ دے گی؟ کل روایت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اگر میرے اندر کوئی خرابی چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، یہ کبھی نہ کبھی سامنے آئے گی، روایت نے بیان کیا۔ تو ایک اصل ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی آپ کچھ بھی ہو چکے ہوں، کسی بھی عمر کے اندر ہوں، اور اگر عمر ابھی کم ہے اور مثلا جوانی یا نوجوانی ہے تو پھر تو اس کے سوا اور کیا کہیں گے؟ اصل پوائنٹ یہی بنانا پڑے گا۔ مثلا ممکن ہے کوئی نوجوان کہے کہ مولانا کیا کیریئر بنانا پوائنٹ مین پوائنٹ نہیں ہے، کیریئر بنانا اہم پوائنٹ ہے، لیکن زندگی کا اصلی پوائنٹ کیریئر نہیں ہے۔ زندگی کا اصلی پوائنٹ یہ کام ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ اچھا کیریئر کا کیا ہوگا پھر؟ تو کیا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں خدا کی بندگی میں صحیح طریقے سے آگے بڑھوں گا اور خدا مجھے لاوارث چھوڑ دے گا؟ خدا نے ان کو نہیں چھوڑا جو خدا کا انکار کر رہے ہیں، تو خدا اس بندے کو چھوڑے گا جو خدا کا اقرار کر رہا ہے، جو خدا کی بندگی میں بڑھنا چاہتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے۔
ہم سے غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا ایسا نہیں ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن مثال کہہ رہا ہوں، کوئی نوجوان اپنی تربیت کے معاملے کو لے کر اپنے آپ کو محدود کر لے، صرف دیواروں کے اندر، عبادات کے اندر محدود کر لے، ایسا ہوگا نہیں ویسے، لیکن کہہ رہا ہوں ہاں یہ غلطی ہے۔ تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں زندگی سے کٹ جانا ہے، نہیں، تربیت کا مطلب ہے زندگی میں رہ کے تربیت کرنی ہے، عمل کو انجام دینا ہے، معاشرے کے اندر رہنا ہے۔ اسی لیے مثلا ہم نے عرض کیا کہ بھئی ایک بہت بڑی صفت جو ہمیں چاہیے وہ انسانوں کے کام آنا ہے، تب ہماری تربیت کا عمل تیز ہونے لگتا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس سلسلے میں، اور اب ایک پوائنٹ جو کل کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بھئی یہ جو ہمارے اندر کچھ عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، یہ عادتیں بعض اوقات اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات بری ہوتی ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے، سریعان اس کے اوپر آرائز پیش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و محمد۔ یہ روایت میں کل لکھ کے لایا تھا، اس روایت کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انتہائی مجھے لگا یہ معنی خیز روایت ہے۔ فرمایا العادات قاہرات فمن اعتاد شیئا فی سرہ وخلواتہ فضحہ فی علانیتہ وعند الملا۔ عادات قاہرہ ہوتی ہیں، حاکم ہوتی ہیں، عادتیں انسان سے وہ کروا دیتی ہیں جو بعض اوقات انسان نہیں کرنا چاہتا، چونکہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے، نہیں بھی چاہتا ہوگا ہو جائے گی۔ اب مثلا ایسی ایک مثال دے رہا ہوں، فرض کرنے نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ، مثلا کسی کو فجر قضا کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اچھا اب اس کو فجر قضا کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اور یہ گیا ہے 40 پہ زیارت کے لیے، 40 پہ زیارت کے لیے۔ اچھا اب میں اس سے پوچھوں گا تم کربلا میں بیٹھ کر فجر قضا کرنا چاہو گے کیا؟ کوئی بدبخت ہے کیا؟ اس امام کے گھر پہ بیٹھ کر فجر قضا کر دے جس امام نے شب عاشور نماز پڑھی تھی، عصر عاشور نماز پڑھی تھی، اس امام کے گھر پہ بیٹھ کے۔ لیکن ذرا حساب کرنا، اگر اس کی زندگی میں عادت ہی یہی بنی ہوئی تھی تو اس کا احتمال بہت زیادہ ہے کہ یہ مس کر پائے گا، نہ اٹھ سکے یہ۔ تو یہ کتنا بڑا رسک لے رہا ہے یہ۔ کل انشاءاللہ وقت کے امام تشریف لائیں اور اس کو امام کے سامنے جانا پڑے، یہ کہہ کر بھیجا جائے اسے یہ وہ شخص ہے جس کی عادت یہ ہے۔ یہ بہت خطرناک کام کر رہا ہے یہ اپنے ساتھ۔ تو عادتیں انسان کے اوپر حاکم ہوتی ہیں، اور یہ جو حاکم عادتیں ہوتی ہیں یہ انسان کو رسوا کر دیتی ہیں، گرچہ عادت چھپے کی ہوتی ہے۔ انسان نے نہیں سوچا ہوگا میں ملائے عام میں لوگوں کے سامنے یہ حرکتیں کروں گا، لیکن بعض اوقات خدا پھر بات کو سامنے لے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو رسوائی ہے وہ اللہ جانتا ہے، جھوٹ بولنا اس میں شامل ہے، چھوٹی چھوٹی غلط عادتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو انسان پوری کوشش کرے اپنی عادتوں کو سنبھالے۔ جب ان عادتوں کو سنبھالنے لگتا ہے تو نسخہ کیا ہے؟ کل اس بات کو عرض کیا تھا روایت کی روشنی میں کہ بھائی اپنی عادتوں کے اوپر تھوڑا سا جرمانہ لگائے، عبادت سے تھوڑا، عبادت سے جرمانہ لگائے۔ کل کسی نے بڑا اچھا ایک سوال پوچھا کہ بھئی مثلا یہ اس نے طے کیا اپنی زندگی کے لیے کہ بھئی میں جب بھی نماز دیر سے پڑھوں گا 2 رکعت نماز توبہ کی اس کے ساتھ پڑھوں گا۔ مثلا اس نے طے کیا کہ میں پہلے گھنٹے کے اندر، ایسی مثال عرض کر رہا ہوں کہ بھئی پہلے گھنٹے کے اندر میں زور کی نماز پڑھ لوں گا۔ مثلا فرض کرنے آج کل اذان 12:40 پر ہے، وقت جو نماز کا ہے 12:40 ہے، تو اس نے سوچا کہ بھئی 1:40 تک میں ظہر پڑھ لوں گا، اور اگر میں نے 1:40 تک نماز ظہر نہیں پڑھی تو میں اس کے ساتھ 2 رکعت نماز استغفار کی پڑھوں گا۔ تو پھر اس نے ایک اور بات پوچھی، کہنے کا مولانا اب یہ ہو گیا ہے کہ اب میں روٹین میں ظہر کے ساتھ دیر کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز استغفار پڑھتا ہوں، اب کیا کروں؟ میں نے کہا اس 2 کو 10 کرو، 10 کرو۔ کیوں؟ بھائی تمہیں سزا ہلکی لگی ہے نا، اس لیے تم نے یہ کیا ہے، اس کو 10 کرو۔ پھر اپنے آپ سے پوچھو اب کیسا لگا؟ وہ ایک معاشرے کے اندر کچھ لوگوں نے ایک رسم کو صحیح کرنا چاہا، میں نے ان کو بھی مثال میں عرض کیا تھا کہ بھئی ایک جگہ پر پاکستان کے ایک شہر کے اندر ایک قوم نے اپنی ایک غلطی کو صحیح کرنا چاہا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کوئی بھی شادی بیاہ کا کھانا مثلا 11 بجے کے بعد کھولے گا وہ 50,000 روپے جرمانہ دے گا قوم کو۔
اچھا اب اس قوم میں کیا ہو گیا؟ ہر آدمی شان و شوکت میں 11 بجے کے بعد کھولتا تھا اور فخر سے کہتا تھا کہ دیکھو میں نے جرمانہ 50,000 دے دیا۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ میں نے کہا اس کو 5 لاکھ کرو، 5 لاکھ کرو، نہیں سنبھلتے 20 لاکھ کرو، پھر دیکھو ان کی بات کہاں تک پہنچ گئی، ان کی شان و شوکت آئے گی، پھر یہ 20 لاکھ روپے دیں گے اور اس کے بعد فخر کریں گے ہم نے 11 بجے کے بعد کھولا۔ انسان کا جو اندر کا انسان ہے نا، یہ بہت گھوڑوں میں، جانوروں میں کہتے ہیں کہ یہ چموش ہے۔ چموش کس کا کہتے ہیں؟ یعنی جو ایک دم باغی ہوتا ہے، وحشی ہوتا ہے۔ اندر کا انسان اگر اللہ کی بندگی میں نہ لایا جائے یہ بہت وحشی ہوتا ہے، بہت وحشی ہوتا ہے۔ اس کو جب موقع ملتا ہے کہ وحشیانہ پن کرتا ہے، اس کے وحشیانہ پن کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے، مولا امیر المومنین کا مکتوب نمبر 69 اس کو مطالعہ کریں۔ امام نے فرمایا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کیسے کرو، تو طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تھوڑا سا جرمانہ رکھے اپنی عادتوں کی اصلاح کے لیے، اور اس جرمانے کو تھوڑا سخت کرے تاکہ انسان کا نفس اتنی آسانی سے اس عادت کو انجام نہ دے۔ اب کون سی عادتوں کا سب سے پہلے مقابلہ کریں؟ کن عادتوں کا سب سے پہلے مقابلہ کریں؟ تھوڑا سا میں لسٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی محمد محمد عجل فرج۔ ویسے تو اگر مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی میں کہاں سے شروع کروں، تو میں سب سے پہلے معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے شروع کرو سچائی سے، جھوٹ مت بولو۔ اور جب ہم کہتے ہیں سچائی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے سچ بولنا، ایک چیز ہوتی ہے سچائی۔ سچ بولنا معمولاً اردو زبان میں جب کہتے ہیں تو زبان کا سمجھ میں آتا ہے، انسان زبان سے سچ بولتا ہے۔ سچائی کسے کہتے ہیں؟ سچائی اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اندر سے کچھ ہے، اوپر سے کچھ اور ہے، یہ سچائی کے خلاف ہو گیا۔ سچائی کیا ہے؟ جو تم اندر ہو وہی اوپر بھی رہو، اس کو ہم سچائی تعبیر کریں گے۔ آپ اس کو منافقت بھی کہہ سکتے ہیں سچائی کے مقابلے میں، کہ بھئی ایک آدمی اندر کچھ اور ہوتا ہے، اوپر کچھ اور دکھاتا ہے۔ تو آپ سچائی کسے کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ سچ بولے، دوسرا یہ کہ جو اندر ہے وہی باہر رکھے، اور تیسری بات ایک اور سمجھ میں آتی ہے، کسی کا برا نہ چاہے، اچھا چاہے، کسی کا برا نہ مت چاہو، کسی کے خلاف منصوبہ بندی مت کرو، یہ سب سچائی کے اندر آتا ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی کہتا ہے تو معمولاً ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے یہاں سے شروع کرو۔ کیوں ہم یہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی سچائی میں نہیں ہوگا تو باقی تربیت کے مراحل خود بخود غلط ہوتے چلے جائیں گے۔ بھائی کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی، اب کوئی استاد اس سے کچھ پوچھے تم نے یہ کیا تھا، بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ انسانوں کے درمیان جھوٹ بولنے کی عادت ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو کچھ بچا ہی نہیں پھر۔ تو ہم معمولاً اس طرح سے کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک مسئلہ ہے، اور بہت ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں جو انسان کی دشمنی کر رہی ہوتی ہیں، انسان کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بلکہ مثال سے پہلے روایت عرض کرتا ہوں۔ روایت نے انسان کے دشمن اس نفس کی کس عادت کو قرار دیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ روایت ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد وعجل اللہ اکبر یا رسول اللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا نے فرمایا اعدى عدوا للمرء غضبه وشهوته، سب سے بڑے دشمن انسان کے دو دشمن امام نے فرمایا، ایک اس کا غیظ و غضب، فرمایا یہ بدترین دشمن ہے انسان کے اندر، دوسرا
اس کی جسمانی خواہشات۔ فرمایا یہ دو انسان کے بدترین دشمن ہیں۔ اگر آپ علم اخلاق میں دیکھیں، اور جو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف موقعوں پر آپ کی خدمت میں، عروج السعادہ ایک کتاب ہے جس نے انسان کی اخلاقیات کو علم کے اندر بیان کیا ہے۔ اردو میں اس کتاب کا نام عروج السعادہ ہے، اصل کتاب کا نام معراج السعادہ ہے۔ زندگی میں جو چند کتابیں آپ ضرور پڑھیں ان میں سے ایک کی یہ کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ اردو میں جو چھپی ہے وہ کئی سو صفحے پر ہے، 300-400 صفحے پر ہے، کم از کم شروع کے 100 صفحے ضرور پڑھنے۔ اور یہ میں آپ کو اپنی زندگی کی، طالب علمی کی زندگی کی سمجھنے، اس کی گواہی دے کر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس شخص میں بہت کچھ کھویا ہے جس نے اس کتاب کو نہیں پڑھا ہے۔ یا تو اس نے اس کتاب سے بہتر کچھ جگہ نکال لی ہے، تو وہ میرا خیال میں ذرا مشکل ہے، کیونکہ یہ کتاب ہائیلی ریکمینڈڈ تمام علم اخلاق کے ماننے والوں کی طرف سے۔ آیت اللہ بہجت ایک جملہ ارشاد فرمایا انہوں نے، کوئی آیا ان کے پاس کہنے کا آقا مجھے کچھ لکھ کے دیں تربیت کے لیے، نفس کی تربیت کے لیے مجھے کچھ بتائیں۔ تو وہاں پہ فارسی میں کہتے ہیں بھائی کوئی نسخہ دیں ہمیں۔ نسخہ ویسے تو ہمارے یہاں پرسکرپشن کو کہتے ہیں جو بیماری کی دوائیوں کے لیے لکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ اخلاقی بیماریوں کا علاج کے لیے بھی نسخہ کہتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی نسخہ لکھ کے دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہر روز اس کتاب کا آدھا صفحہ پڑھ لیا کرو، اس پہ عمل کر لیا کرو، یہ نسخہ ہے۔ ہر روز اس کتاب کا آدھا صفحہ پڑھو، اس پہ عمل کر لو، یہ علم اخلاق کی تہذیب نفس کا نسخہ ہے۔ یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انسان کی اخلاقی طاقتوں کو جب انہوں نے تقسیم کیا تو 4 حصوں میں تقسیم کیا، کہ ایک انسان کی قوہ عقلیہ کہا، ایک کو قوہ وہمیہ کہا، ایک کو قوہ غضبیہ اور ایک کو قوہ شہویہ۔ یہ قوہ شہویہ اور غضبیہ یہ وہ دو ہیں جن کو امام نے یہاں پر بیان فرمایا۔ کہا یہ دو سب سے بڑی مشکل ہے۔ یہ دو کیا ہیں؟ غضب تو بہت واضح ہے، کسی بھی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے، ایسا غصہ آتا ہے جو آپے سے باہر ہوتا ہے، وہ کہہ بیٹھتا ہے جس پہ بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، وہ کر بیٹھتا ہے جس کو بعد میں دفاع نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ انسان کو کوئی ہلکا پھلکا غصہ آتا ہے جس میں تھوڑا سا اس کو برا لگتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، چلو یہ کنٹرول میں ہے۔ ایک دفعہ ایسا غصہ آتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو میں نے عرض کیا بعد میں دفاع نہیں کر سکتا، میں نے کیوں کیا یہ۔ تو مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرمایا غصہ آدھی دیوانگی ہے، غصہ پاگل پنے کا آدھا ہے، اور اگر اس کے بعد کوئی نادم نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ پورا دیوانہ ہے، یہ پورا دیوانہ ہے۔ تو غصے میں کیا ہے؟ غصہ یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے غصہ آیا اور کنٹرول سے باہر ہو گیا معاملہ۔ البتہ اس کو بھی بہت امپورٹنٹ کام ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا کھینچ کے کہہ رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعاً اتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ دیکھیے غصہ آتا کیوں ہے؟ معمولاً جو میرے جیسے آدمی نے سمجھنے کی کوشش کی اپنے بارے میں بھی، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کسی جگہ اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے، اچانک غصہ آ جاتا ہے۔ اب ممکن ہے سامنے والے نے وہ انسلٹ کا ارادہ نہ کیا ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں انسان فیل کرتا ہے میری جیسے بے عزتی ہوئی ہے، اور جیسے وہ یہ فیل کرتا ہے میری بے عزتی ہوئی ہے، بس یہ سمجھ لو اب معاملہ خراب ہو گیا۔ تو اب یہ جو غصہ ہے یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کی جڑ کیا ہے؟ اس بیماری کی جڑ ہے تکبر۔ بیماریاں وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، بیماری ایک تہہ خانہ ہے، تہہ خانے کے نیچے ایک اور تہہ خانہ، تو غصہ ایک بیماری ہے، یہ اوپر کا ایک منزل ہے، اس کے نیچے کچھ اور ہے، اس کو جا کے ڈھونڈنا پڑے گا وہ کیا ہے۔ اوپر سے علاج کرنے کی کوشش کریں گے نہیں ہوگا، نیچے اتر کے دیکھنا پڑے گا یہ اصل غصے کا سبب کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا وہ عقیدے کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، انسان اپنے بارے میں کچھ خوش فہمی سے دوچار ہے، اللہ کو نعوذ باللہ تعالی شمار نہیں کر رہا، اس لیے امام نے فرمایا بدترین دشمن ایک غصہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا جسمانی خواہشات۔ جسمانی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی سی ایک مثال عرض کریں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔
شاید آپ میں سے بعض کو یاد ہوگا اور بعض نے بہرحال کہیں نہ کہیں پڑھا بھی ہوگا کہ ایک روایت ہے عنوان بصری نام کر کے، جس میں ہمارے چھٹے امام نے درود بھیجے گا ان کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ مولا نے ان صاحب کو جن کا نام عنوان بصری ہے کچھ نصیحتیں کی۔ انہوں نے آ کر کہا کہ میں اپنے اوپر محنت کرنا چاہتا ہوں، اپنے نفس کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ امام نے نصیحتیں کی، ان میں کچھ نصیحتیں تھیں جن کا تعلق کھانے سے تھا۔ فرمایا ان نصیحتوں میں کہ بھائی جب تک بھوک نہ لگے کھانے کے لیے مت بیٹھو، بھوک لگے تو کھاؤ، جب تمہاری بھوک کچھ باقی ہے اٹھ جاؤ، چھوڑ دو اسے۔ اچھا اب ہم اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو یہ سمجھ لیں کہ انسان اگر کوئی یہ دو جملے عمل میں لے آئے، سمجھ لیں آدھی زندگی آسان ہو گئی اس کی، بیماریاں آدھی کے قریب بیماریاں ختم ہو گئی۔ میں نے کسی بندے سے ایک دفعہ پوچھا، ان کی عمر پتہ نہیں 94 تھی اس وقت یا 96 تھی، 94 یا 96، اور ماشاءاللہ چل پھر رہے تھے، کام کاج کرتے تھے، تو ان کا کچھ زراعت کا بھی کام تھا۔ تو وہ مجھ سے کہا کہ اپنی جگہ پہ مجھے لے کے جاؤ، میرے پاس کچھ جگہ تھی وہاں پہ تھوڑا بہت چانس تھا زراعت کا، وہ کہنے لگے مجھے لے کے جاؤ۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا میں مثلا 94 یا 96 عمر کے ایک آدمی کو لے کے جاؤں؟ بعد میں نے دیکھا ماشاءاللہ اچھا بھلا چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بلکہ کہا کہ لاؤ پھاڑا لاؤ میں تم کو دکھاؤں کیسے چلانا ہوتا ہے، اتنی ہمت تھی ان کی۔ تو کہیں باتوں میں میں نے پوچھا کہ بھائی یہ اتنی لمبی عمر کا راز کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا دو باتیں۔ وہ معصوم نہیں ہے بندہ خدا، ممکن ہے اشتباہ کرے، ہم معصوم کی روایت کو بھی سنیں، ان کو سن لیں تو اس میں کوئی اشتباہ کا چانس نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ایک عام آدمی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے کہ دو باتیں۔ پہلی بات جھوٹ مت بولو۔ کہنے کہ میں نے دیکھا ہے انسان بوڑھا ہوتا ہے پریشانیوں سے، اور سب سے زیادہ پریشانی جھوٹ سے آتی ہے، سب سے زیادہ انسان کو پریشانی لگتی ہے جھوٹ سے۔ کہنے کہ پہلی بات یہ کرو جھوٹ نہیں بولو۔ شروع میں مشکل لگے گا لیکن تمہیں بعد میں پتا چلے گا زندگی میں کہ جھوٹ نہ بولنا کتنی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، کہنے کہ جو بھی نوالا منہ میں لو اتنا چباؤ کہ لگے جیسے ٹوتھ پیسٹ کی طرح ہو گیا، پیسٹ بن گیا اس کا، کوئی اس میں سالڈ پارٹ تمہیں نظر نہ آئے، منہ سے نکالو تو اس میں تمہیں روٹی کے ٹکڑے نظر نہ آئے، لگے جیسے پس کر جیسے ٹوتھ پیسٹ بن گیا، ایسے ہو گیا۔ کہنے کہ اگر تم نے یہ دو باتیں کر لی تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ تو انہوں نے اس طریقے سے کہا۔ اب یہ تو ہو گیا اس بندے کا خدا، یہ بندہ خدا تو کہیں سے نہیں آیا، یہ گلشن اقبال میں رہتے تھے، انہوں نے بات کہی تھی۔ اب اس کو سوچو جو امام نے سنایا، جو امام نے کہا، امام نے کیا فرمایا؟ البتہ یہ لقمے کو چبانا یہ ہمارے پاس روایات میں ہے، یہ ان کی اپنی ایجاد نہیں ہے، یہ روایات میں موجود ہے، ہمارے پاس 1400 سال سے موجود ہے، اور سچ بولنا تو پھر وہ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، ہر نبی نے یہی کہا ہے، تو نئی بات کوئی نہیں ہے، یہ بھی روایات سے ہے۔ لیکن مثلا اگر ہم امام کی نصیحت کے اوپر توجہ فرماتے ہیں تو امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا ایک تو یہ کہ جب تک تمہیں بھوک نہ لگی ہو مت کھاؤ، کھانے سے تھوڑا سا پہلے، پیٹ بھرنے سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جاؤ، اس کو روک لو۔ اچھا آپ تصور کریں اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اگینسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ٹھیک ٹھاک کھایا ہوا ہے، اچانک کوئی پسندیدہ چیز نظر آ گئی تو کہتا ہے تھوڑا سا اس میں سے بھی شروع کر لیتا ہوں۔ اچھا یہ کیا ہے بھائی؟ اس کو ہم کہتے ہیں جسمانی خواہش۔ تمہیں نہیں کھانا چاہیے یہاں پہ کیونکہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، تمہیں بھوک لگ نہیں رہی، کیوں کھا رہے ہو ابھی؟ وہ کہتا ہے نہیں تھوڑا سا تو میں کھاؤں اس میں سے۔ اچھا اب کھانا شروع کیا ہے، کھانا پسندیدہ ہے، اب وہ کہہ رہا ہے پیٹ تو بھر گیا لیکن طبیعت نہیں بھر رہی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ معاملہ یہ ہے جسمانی خواہشات، جسمانی خواہشات۔ اچھا رات کو کتنے گھنٹے سو جائیں، پورے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے سوئیں تو جسم فٹ ہوتا ہے؟ مثلا 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، بندہ خدا 10 گھنٹے سو رہا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے بھائی؟ یہ جسمانی خواہشات۔ اور سناؤ آپ کی خدمت میں،
بندہ خدا 2 گھنٹے ٹریولنگ کر کے کہیں گیا ہے، وہاں کے کباب بہت زبردست ہیں. اچھا یہ تم نے زندگی کے 4 گھنٹے جو ضائع کیے ہیں وہ کس بات پہ ضائع کیے ہیں؟ ٹیسٹ کے اوپر. یہ کیا ہے؟ یہ عبودیت اور بندگی ہے؟ نہیں، جسمانی خواہشات ہیں. اس کو نام تم کچھ بھی دے دو، ہوٹلنگ کہو، آؤٹنگ کہو، کچھ بھی کہو، سینس نہیں بن رہی. ہاں ایک دفعہ مثلا اب میں اس کو تھوڑا سا جمع کروں، ممکن ہے کوئی مجھے اس طرح کی، چونکہ ہم جب ایسی باتیں کہتے ہیں تو لوگ پاسبلٹیز سناتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں مولانا اصل میں میرے اپنے بچوں کے ساتھ ملنا ملانا ہوتا نہیں ہے، تو میں اپنے بچوں کو لے کے نکلتا ہوں، دور دور جاتا ہوں تاکہ گاڑی کے اندر بچے بند رہیں گے، ان سے میں تھوڑی دیر بات چیت کر لوں گا، پھر کسی ہوٹل میں پہنچیں گے، اتنی دور سے آئے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے، تو میں اپنے بچوں سے تھوڑی بات چیت کر لیتا ہوں. اگر میں یہ نہ کروں مجھے موقع ہی نہیں ملے گا. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ بھئی آپ نے ہفتے 2 ہفتے میں اپنی فیملی کو کہیں لے کے جانا ہے تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار لیں، تو چلیں آپ کہیں باہر دور لے گئے، اس طریقے سے کام کیا. لیکن اب مجھے کوئی بتائے کہ کسی کا زندگی کا کام ہی یہی ہو کہ وہ اچھے اچھے ہوٹل پکڑے صرف یہ دیکھنے کے لیے وہاں ٹیسٹ کیسا ہے. یہ اسلام میں پسندیدہ کام ہے؟ نہیں، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو کیا ہے یہ جسمانی خواہشات ہیں. اور کیا ہے؟ اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اور مثلا نعوذ باللہ تعالی کسی نبی اور امام کو تو چھوڑ دو، کسی ولی، کسی وصی، کسی اللہ کے محبوب بندے کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اس نے کسی خاص کھانے کو کھانے کے لیے کبھی محنت کی ہو؟ اصل جن لوگوں کا میں اور آپ نام لیتے ہیں احترام سے کہ یہ اللہ کے بندے تھے، ذرا ان کا پوچھنا کھانے کے شیڈیولز کیا ہیں، ان کے روٹینز کیا ہیں. ایک ایکسٹریم مثال دے رہا ہوں، یہ مثال آئیڈیل نہیں ہے، ایکسٹریم کی مثال دے رہا ہوں. ایک شیخ بہلول کا نام آپ نے سنا. ایک تو وہ جو ہارون رشید کے زمانے میں بہلول، وہ نہیں، وہ جو ہمارے زمانے میں بہلول تھے، یہاں قم میں ہوا کرتے تھے، مشہد میں بھی وہ نظر آتے تھے، اور ایک دفعہ پاکستان بھی آئے تھے، لیٹ 90s میں. یہ جو شیخ بہلول تھے یہ بڑا ان کا مقام تھا، بہت مشہور تھے طی الارض کے لیے، بہت مشہور تھے کہ ان کے پاس طی الارض ہے. اور بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے قم میں ایک عالم تھے، ان سے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ٹیسٹ کیا ہے کہ ہے ان کے پاس. تو ان سے پوچھا بھائی آپ نے کیسے ٹیسٹ کیا؟ کہنے کہ ہم نے ایسے ٹیسٹ کیا کہ ہم نے قم میں ان کو اپنے باتوں میں بنا کے رکھا کہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں. مثال کے طور پر 9 بجنے میں 20 منٹ تک ان کو قم میں رکھا. ہمیں پتا تھا کہ ان کو 9 بجے تہران میں کسی سے ملنا ہے، اور تہران اور قم کا فاصلہ 140 کلومیٹر سے زیادہ ہے. کہنے لگے یہ 9 بجنے میں 20 منٹ تک ہمارے پاس تھے. ہم نے مثلا ان کو روک کے رکھا تاکہ پھر کوئی ہیلی کاپٹر کا چانس بھی نہ رہے کہ اب یہاں سے جا کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے بیٹھتے ان کو 20 منٹ لگ جائیں گے. کہنے لگے 9 بجے پھر بھی تہران میں میٹنگ میں پہنچے ہوئے تھے. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں بھائی یہ قطعاً طی الارض ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے مجھے اس طرح سے بتایا، ہم لوگوں کو بتایا اس طرح سے. اچھا اب یہ جو شیخ بہلول تھے ان کا کھانا کیا تھا؟ جہاں تک مجھے پتا ہے 50 سال کی مدت میں انہوں نے دہی کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا. 50 سال میں. اور اگر کچھ کھایا تو مثلا دہی اور روٹی کھائی، اس سے زیادہ نہیں کھایا. اچھا یہ آئیڈیل ہے؟ میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں آپ یہ کریں؟ نہیں، آئیڈیل نہیں ہے. اہل بیت دوسرے کھانے کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ بالکل کھاتے تھے. یہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کچھ لوگ جب محنت کرنے آتے ہیں تو یہاں تک چلے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں پھر اپنے اوپر. اب ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ آئیڈیل ہے کہ یہ کریں، آپ قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں. اہل بیت نے نہیں کیا، اہل بیت سب دنیا کے کھانے کھائیں جو حلال تھے، پاکیزہ تھے، وہ کھائیں. کیا کریں؟ شکم پرستی نہیں کریں، کھانوں پہ وقت نہیں لگائیں زندگی کا. جو اللہ دے رہا ہے صبر و شکر کے ساتھ کھا. کبھی اچھا مل جائے اللہ کا شکر کرو، کبھی خراب ملے ذائقے کے حساب سے تحمل کر لو، کبھی زیادہ ملے تھوڑا سا ہاتھ روک لو اور کم پہ گزارا کر لو، کبھی کم ملے تو خدا کا شکر کر لو. کھانے کے معاملے میں اتنی زندگی مت لگاؤ. اسی طریقے سے دنیا کی دوسری آسائشیں، تھوڑا سا اپنی آسائشوں کو کم کرو. اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں، بس اس کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں،
تو مکتوب نمبر 68 مفتی جعفر حسین صاحب علیہ مقاموں نے جو ترتیب دیا نہج البلاغہ، اس میں مکتوب نمبر 68 ہے۔ امیر المومنین نے حضرت سلمان فارسی کو نصیحت کی ہے، حضرت سلمان فارسی کو نصیحت کی ہے، ایک خط لکھا ہے، یہ بظاہر خط امام کی خلافت سے پہلے کے زمانے کا لکھا ہوا ہے، ذرا اس کا بھی خط کو پڑھ لیجیے گا۔ اس خط میں امام فرماتے ہیں سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں تمہیں دنیا میں کوئی چیز اچھی لگنے لگے تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دینا۔ اب یہ حضرت سلمان فارسی کے لیے نصیحت ہے، ہم لوگ اس میں نہیں آ پائیں گے میرے خیال میں، لیکن امام نے ان کو یہ نصیحت کی کہ اگر تمہیں دنیا کی کوئی چیز زیادہ اچھی لگنے لگے نا تو اسے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ کیوں؟ کہیں تمہارا نفس اسی کی حرص میں مبتلا نہ ہو جائے، اسی کی حرص میں نہ چلا جائے۔ تو میں اس سے اپنے اوپر عمل کروں تو کیا کہوں؟ مثلا بہت زیادہ اگر خدا نہ کرے مجھے کھانے پینے کی زیادہ ہی کچھ خواہش ہونے لگی ہے تو پھر ایسا کرو چند دن روزہ رکھ لو، چند دن روزہ رکھ لو، تھوڑا اپنے نفس کو بھوک کی عادت دلاؤ۔ مثلا کوئی یہ کہ میں بغیر اسی کے نہیں سو پاتا تو میں اس سے کہوں گا چند دن ایسا کرو ذرا گرمی میں سو جا کرو، چند دن ایسا کرو۔ میں فلاں بیڈ اور فلاں تکیے کے بغیر نہیں سو پاتا، کچھ دن زمین پہ سو، کچھ دن زمین پہ سو۔ کیوں؟ ذرا اپنے نفس کو ٹف ٹائم دو، تھوڑا سا، تھوڑا عادت ہو۔ کیا یہ حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن اس کا محتاج بن جاؤ کہ بعد میں مصیبت پڑے جب خدا کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، یہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں۔ تھوڑا سا ٹف ٹائم لے لے انسان اپنے اوپر۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ وہاں سے فرق، یہ جن لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا، سخت مشکلات کو جھیلا، انہوں نے اوور نائٹ نہیں کیا ایک رات میں ساری مشکلات جھیلنی، نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے نفس کو ان سختیوں کے لیے تیار رکھا ہے۔ اگر مثلا کوئی حضرت مالک اشتر کی طرح تھا تو کیا ایسا تھا کہ مثلا سال کے 300 راتیں آسائش میں زندگی گزارتے تھے اور مثلا 60 دن امیر المومنین نے کہا جنگ میں چلو تو جنگ میں بھی چلے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اپنے نفس کو سختیوں میں رکھتے تھے، مشکلات میں ڈالتے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اور عزیزوں، میں اور آپ تو اتنی باتیں کرتے ہیں، امام تشریف لانے والے ہیں، امام تشریف لانے والے ہیں۔ بھائی اگر امام تشریف لانے والے ہیں تو ان کی نصرت کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ان کی نصرت کا ارادہ ہے تو ان کی نصرت کی راہ میں کبھی بھوک اٹھانی پڑے گی یا نہیں اٹھانی پڑے گی؟ کبھی پیاس اٹھانی پڑے گی، کبھی بھوک اٹھانی پڑے گی، کبھی دشمنوں کے جیلوں میں جانا پڑے گا، کبھی میدان جنگ کی سختیاں اٹھانی پڑیں گی۔ تو بھائی سختیاں کون اٹھائے گا؟ تھوڑا تو اپنے آپ کو عادت دلوانی چاہیے، تھوڑا تو سختیاں ڈالے انسان اپنے اوپر، تاکہ انشاءاللہ امام فرمائے تو پھر ہمیں بہت مشکل نہ لگے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امام سے کہہ رہے ہوں کہ مولا ہم یہ کام نہیں کر سکتے چونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی واقعاً اس کو سوچے تو پھر بہت آسان ہے سمجھنا، لیکن ہم لوگ امام کی آمد کو بھی واقعہ سمجھتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، ہم خیال سمجھ رہے ہیں، نہیں اس کو واقعہ سمجھیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھا ہے جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی، اس زمانے میں 4 سال میں ایران میں تھا جس زمانے میں جنگ ہو رہی تھی، تو 84 میں ایران چلا گیا تھا، 88 تک جنگ ہوئی تھی، تو 4 سال جنگ کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ ہمیں 4 سال بہت ٹائم ہوتا ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ بھائی جب سختی آتی ہے تو کیا آتی ہے، اور جو جھیلنے والے ہیں وہ کیسے جھیلتے ہیں۔ البتہ میں تو مدرسے میں تھا اس وقت اور میری عمر بھی کم تھی، مثلا نوجوانی تھی تو جھیلنا آسان تھا، لیکن میں سوچتا تھا کہ میرے برابر میں مثال کے طور پر مدرسے کے برابر میں ایک گھر ہے، یہاں بیوی بچوں کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، یہی مشکلات جھیل رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو مثلا قوم کے اندر ٹیمپریچر گرتا تھا سردیوں میں تو -10 تک جاتا تھا، -10 میں گرم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، نہ گیس، نہ مٹی کا تیل، نہ حتیٰ لکڑی بعض اوقات ہوتی تھی۔ -10 میں لوگ بیچارے پڑے رہتے تھے کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ جنگ کی نظر ہوا ہوا تھا، سب لوگ جھیلتے تھے۔ یہ بھائی ہم لوگ تو اس وقت نوجوان تھے،
ہمیں کیا پرواہ، لیکن ذرا کسی کو سوچو برابر والے گھر میں کسی کا بچہ 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، وہ ان سب مشکلات کو جھیل رہے تھے. یہ اس طرح زندگی بنتی ہے. تو ہم لوگوں کو اس زمانے میں نظر آتا تھا، بہت تھا. میں ایسے ہی یاد کر رہا ہوں اس زمانے کو، ایسے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بہت ہمیں ایسے خاندان پتہ تھے جہاں 6 مہینے تک گوشت نہیں کھاتے تھے، پیسے ہی نہیں ہوتے تھے. 6 مہینے تک سبزیاں کھاتے رہتے تھے کہ جو سب سے سستا مل رہا ہے بس وہ کھا لو، عزت سے زندگی گزارو. اور سب سے بڑا کمال جو تھا وہ کیا تھا؟ شکوہ نہیں کرتے تھے لوگ، شکایت نہیں کرتے تھے. مطمئن تھے کہ ہم اپنے دین کی خاطر صحیح کر رہے ہیں، جھیل لیتے تھے. یہ اس زمانے کا کمال تھا. میں تو خود بعض اوقات سوچتا ہوں، آج کے ایرانیوں کو دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں نے کیسے جھیلا تھا. پتہ نہیں وہ امام خمینی کی مقدس ہستی کا کوئی اثر تھا، امام وقت کی طرف سے کوئی تیاری کی، کوئی نشانی تھی، لوگوں نے جھیل لیا تھا سب اور الحمدللہ ہو گیا. تو تھوڑا سا اپنے نفس کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی اور آپ اس کا نتیجہ بہت اچھا دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ان مشکلات میں ڈالنے کے لیے تیار کیا ان کو خدا نے بصیرتیں دینا شروع کر دی. پھر وہ اللہ کی طرف سے انعام میں سید الشہداء کے ساتھ بھیج دیے گئے. جو جفاکش نہیں ہوتے انہیں خدا فلٹر کرتا ہے. اب دیکھیے مثلا ایک آدمی کو سید الشہداء نے کہا تم میرا ساتھ دو، اس نے کہا کہ میں آپ کو گھوڑا دوں گا، میں آپ کو شمشیر دوں گا، لیکن میں خود اپنی جان نہیں دوں گا. امام نے فرمایا نہ تمہارا گھوڑا چاہیے نہ تمہاری شمشیر چاہیے، تم جاؤ اور تمہارا معاملہ ختم. ایک جگہ آتی ہے جہاں انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، جہاں اپنی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، اور وہ ایک رات میں نہیں ہوگا، آپ کو ہر رات سوچنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ کام حاصل ہوگا. اب ذرا تصور کریں یہ جو شہداء کربلا ہیں، یہ تو ہم عام انسانوں کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ بھئی تھوڑا سختی میں اپنے آپ کو ڈالو. یہ شہداء کربلا کیسے ہیں؟ شہداء کربلا وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چونکہ سختی آ گئی تھی تو ڈال لیا. یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے سختیوں سے کہا کہ ہم خود آئیں گے، یہاں پر ہم خود آئیں گے. یعنی جب ان سے کہا گیا کہ چلے جاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے. نہ کہ ان میں سختی آ گئی تھی اور وہ جا نہیں سکتے تھے، نہیں سب جا سکتے تھے، سب چھوڑ کے جا سکتے تھے، گئے نہیں وہ. اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امام حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ باعزت لوگ تھے، شرم و حیا تھی، اور ان سب کے ذہنوں میں بعض نے اپنی زبان سے کہا، بعض نے شاید زبان سے اظہار نہیں کیا، لیکن مجھے تقریباً یقین ہے کہ سب کے ذہنوں میں کم از کم ایک پہلو یہ تھا کہ ہم سب کو میدان حشر میں اللہ کے نبی کے سامنے جانا ہے. اور کسی نے اپنی اس وابستگی کا اظہار ایسے کیا کہ اے امام اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو کل میدان حشر میں آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھائے، بی بی سیدہ کو کیا منہ دکھائے. حقیقت یہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں اس کے پیچھے بھی ایک جذبہ یہی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک جذبہ یہی ہے. کیا مطلب؟ یعنی مثلا عاشور کا جیسا دن ہو اور شیعہ زندہ ہو تو وہ اپنے آپ سے خود بخود کہتا ہے اگر میں نے آج بھی حسین کا ماتم نہ کیا تو میں بی بی سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں، اگر میں نے ان ایام کو بھی نہ بنایا امام حسین کے غم میں تو پھر میں بی بی کو کیا منہ دکھاؤں گا. کچھ لوگ اس جذبے کے ساتھ سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے. ایسے جب میں ایسے پاکیزہ جذبات کو دیکھتا ہوں تو ہمیں ایک ہستی ایسی نظر آتی ہے جس کے پاس سارے دلائل تھے امام حسین کو چھوڑنے کے لیے. اگر وہ چھوڑ دیتے دنیا میں کوئی ان کے اوپر سرزنش نہیں کر سکتا تھا. عرب میں کچھ لوگ آزاد ہوتے تھے، کچھ لوگ غلام ہوتے تھے. آزاد انسان اپنے کام کا ذمہ دار ہوتا تھا، غلام انسان اپنے کام کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا جب تک وہ غلامی میں ہے. سید الشہداء کے پاس کچھ غلام تھے، ان غلام میں ایک جون غلام.
اگر جون سید الشہداء کا ساتھ چھوڑ کر جاتے اور مثلا عبید اللہ ابن زیاد کی فوج ان کو روکتی اور کہتی کہ بھائی تم نے اب تک امام حسین کا ساتھ کیوں دیا تھا، ان کو صرف ایک جملہ کہنا تھا کہ میں حسین کا غلام تھا. غلام تو اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو وہ چاہتے تو نہ جاتے، چاہتے تو چلے جاتے تو دنیا میں کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا. اب امام حسین کیا چاہ رہے تھے؟ امام حسین نے ایک موقع پر تمام غلاموں کو جمع کیا اور تمام غلاموں سے، امام کے جملوں میں محبت ذرا دیکھیے گا کتنی عجیب ہے، ان کی کرامت کتنی ہے. تمام غلاموں کو جمع کیا اور کہا کہ اے غلاموں، ہم اہل بیت غلاموں کو آسانی کے وقت کے لیے رکھتے ہیں. اگر کبھی مشکل کا وقت آتا ہے تو ہم غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں. فرمایا اب مشکل کا وقت ہے، ہم تم سب کو آزاد کر رہے ہیں اور تم سب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ تاریخ بشریت کا واحد مظلوم ہوگا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے جاؤ. جون تشریف فرما ہوئے، انہوں نے سید الشہداء کی بات کو سنا، پھر جا کر بیٹھ گئے. دوبارہ سید الشہداء نے گویا بلایا اور کہا کہ جون میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، اب تم جاؤ. اور جون دوبارہ تشریف فرما ہوئے. جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو وہ امام کے سامنے حاضر ہوئے اور انہوں نے امام سے کہا کہ مولا میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امام نے اجازت دی تو کہا کہ آقا میں ساری زندگی آپ کی غلامی میں جان بوجھ کر رکا تھا، میں جان بوجھ کر آپ کی غلامی میں رکا تھا، اور میں آپ کی غلامی میں اس لیے رکا تھا کہ مجھے یہ احساس تھا کہ میرا جسم سیاہ ہے اور میں اس سیاہ جسم کو ختم نہیں کر پاؤں گا. لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر کبھی موقع ملا اور میں نے آپ کی راہ میں جان دے دی تو خدا، اور یہ جسم سیاہ کا مطلب باڈی مت لیجیے گا، جسم سیاہ کا مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے نفس کے اندر کمی ہے اور اگر میں آپ کی راہ میں جان دے دوں گا تو میرے اندر نورانیت آ جائے گی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے خوشبو نہیں آتی، میں نے یہ سوچا کہ اگر میں آپ کی راہ میں جان دے دوں گا تو پھر میرے اندر سے خوشبو آئے گی. اور مولا میں نے تو ساری زندگی انتظار اس بات کا کیا تھا کہ میں آپ کی راہ میں جان دوں. سید الشہداء نے جب جون کے لیے پاکیزہ جذبے دیکھے تو جون سے کہا کہ تمہیں اجازت دیتے ہیں. جون میدان جنگ کے اندر گئے. عزیز جب میں یہ مسائل پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات اندر سے میرا دل چاہتا ہے کاش خدا ہمیں غلاموں میں قبول کر لے. امام حسین خدایا وہ تو بڑے لوگ تھے جو بڑے تھے، خدایا ہمیں امام حسین کے غلاموں میں قبول کر لے کسی طریقے سے. یہ اتنے بلند مرتبہ غلام تھے. جب جون میدان جنگ میں اترے تو گویا زراح کو پھینک دیا اور کہا اب آؤ اور حسین کے غلاموں کی جان دیکھو. یہ غلام جان بچانے نہیں آیا ہے، یہ غلام جان دینے کے لیے آیا ہے. عزیز بات اگر آخری جملات کو عرض کروں آپ کے سامنے، جب کسی کا غلام مرتا تھا تو کیا کیا جاتا تھا؟ دوسرے غلاموں سے کہا جاتا تھا کہ جاؤ اس غلام کا لاشا اٹھا کر لاؤ. لیکن جب جون زمین پر گرے تو امام نے مولا ابو الفضل کو بھی نہیں بھیجا، کہا میں خود جاؤں گا اپنے جون کا لاشا لینے کے لیے. اس سے زیادہ نصیب کس کا اچھا ہوگا کہ کوئی زمین پر گرے اور امام حسین لینے کے لیے آئے ہیں. جب جون نے آنکھیں کھولی تو ان کو احساس ہوا کہ ان کا سر امام حسین کے زانوں کے اوپر ہے اور امام حسین اپنے ہاتھوں سے ان کا چہرہ صاف کر رہے ہیں. جون گویا تھوڑا سا مسکرائے اور مسکرا کے جان دے دی. امام حسین نے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا یہ جون ہمارا غلام تھا، خدایا اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے، اس کے وجود میں نورانیت ڈال دے. یہ دعا کافی تھی. بس ایک جملہ اور عرض کروں گا مولا. چوتھے امام جب لاشوں کو بنی اسد کے ساتھ مل کر دفنا رہے تھے تو بنی اسد نے دیکھا کہ ایک لاشے میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو کسی لاشے میں سے نہیں آتی تھی. امام چہارم سے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جون ہے جس کو میرے والد کی دعا لگ گئی ہے. میں عرض کروں گا مولا
کاش وہ جون حبشی کا سا نصیب ہمارا نصیب ہوتا، کاش ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہوتی، آپ کی راہ میں جان دیتے، کاش آپ کی نورانیت کی دعا ہمارے وجود کو لگتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔